بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن لے کر. ناظرین اس پروگرام میں آپ کی ملاقات دنیا بھر سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ کرواتا ہوں. یہ وہ مہمان ہوا کرتے ہیں جن کا اپنے اپنے میدان میں ایک نام ہوتا ہے, ان کی تخلیقات ہوتی ہیں اور ان کو دنیا بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے. اور ہمارا مقصد آپ سے ملاقات ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کی روز روز تو ملاقات ہوتی نہیں ہے, لیکن ہم جب بھی ہمارے پاس مہمان آتے ہیں ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات کروائی جائے. آج میرے ساتھ دو ایسی شخصیات موجود ہیں, یک نہ شد دو شد, جن کو دنیا بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے آپ کی تخلیقات کے حوالے سے, آپ کی شاعری کے حوالے سے. ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں ان کے تعارف میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ ان کو دیکھیں گے, آپ ان کو پہچانیں گے. میرے ساتھ دنیا ادب کے دو بہت بڑے نام موجود ہیں, اردو, فارسی, پنجابی, ڈرامہ نگاری, شاعری, نظم, یہ ان میں اور بھی بہت ساری اصناف ہیں جن میں ان دونوں اصحاب کا بہت بڑا ہاتھ ہے ادب میں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر انور مسعود صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب امجد اسلام امجد صاحب. السلام علیکم اور خوش آمدید جی میرے پروگرام میں. آپ کو آپ دونوں صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بھاگتے دوڑتے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں, کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جب میں امجد کہوں جی تو آپ دونوں نہ بولیے, بالکل ایک امجد بولے. ٹھیک ہے. لیکن آج مجھے آج یہ ایک تھوڑا سا اپر ہینڈ حاصل ہے. کیا ہے اپر ہینڈ؟ تھوڑا سا حاصل ہے کہ جب آپ امجد کہیں گے نا تو میں اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, میں ہی بول سکتا ہوں. لیکن میں آج کم بولوں گا. تعارف کے بعد میرا کام بولنا نہیں ہے, ناظرین ہیں اور آپ ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا دونوں صاحب سے کہ اکثر آپ پاکستان سے باہر ملکوں میں دورے کرتے ہیں اور یو کے میں خاص طور پہ تقریباً ہر سال لوگوں کو آپ کی توقع ہوتی ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور مختلف پروگرام میں آپ شرکت کرتے ہیں. تو اس مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ کوئی خاص وجوہات تھی اس کی کہ آپ آج میں بھی اور امجد بھی کچھ تنظیمیں ہیں پاکستان کی. جی ایک تو تنظیم ہے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی, جی جی, اور دوسری تنظیم جو ہے وہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن. جی یہ دونوں تنظیمیں بہت ہی تعمیری اور بہت مفید کام کر رہی ہیں. جی مثلا پہلی تنظیم جس کا ذکر میں نے کیا ہے وہ ان علاقوں میں اسکول کھول رہے ہیں جہاں دور دور تک اندھیرا ہے, جی روشنی نہیں ہے تعلیم کی. جی تو اس سلسلے میں انہوں نے تقریباً 750 اسکول کھولے ماشاءاللہ, اور اس میں انہوں نے کوئی کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا, یہاں تک کہ وہ علاقے جہاں ہندو بستے ہیں, بہرحال وہ ہیں تو پاکستانی, صحیح, لہذا ان کے لیے بھی اسی لیول کے اسکول کھولے گئے ہیں. اور وہاں ان کو کہ اس کمیونٹی کو کوئی کسی قسم کا خدشہ محسوس نہ ہو, لہذا وہاں جو سٹاف ہے وہ بھی ہندو سٹاف ہے. اچھا واہ. تو اسی سلسلے میں ان تنظیموں کے ساتھ ہمارا مقصد ان کے ساتھ آنے کا ہے کہ دوسری تنظیم خاص طور پر اس کے کئی دائرے ہیں, یعنی صحت ہے اور تعلیم ہے وغیرہ, تو ان کا زیادہ تر اس وقت جو ہے توجہ ہے کہ ان کا اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 42 لاکھ یتیم بچے ہیں. اچھا, تو اصل میں ان کا مقصد یتیم کی کفالت جو ہے اس کے لیے تعاون طلبی ہے. صحیح
تو ہم اسے سمجھتے ہیں کار خیر، اور 4-5 سال سے ہم آ رہے ہیں، امجد صاحب بھی، میں بھی، یہاں بھی آ رہے ہیں، سارے یورپ میں بھی گئے ہیں، امریکہ میں بھی گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس تنظیم کے جو صدر ہیں، اس کے جو نائب صدر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے تقریباً 6 پروگرام ہو چکے ہیں، ابھی باقی 6-7 جی، تو انشاءاللہ باقی 2 پروگرام رہ گئے نیلسن میں، اور اس میں بھی وہ میں اس سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں ایک تنظیم ہے ایسی ہی، اکنا یعنی اسلامک سینٹر آف نارتھ امریکہ، تو انہوں نے مجھے کہا یہ اکنا کا لفظ جو یہ ایبریویشن جو ہے اس کو آپ اردو میں استعمال کریں۔ اچھا، تو پھر میں وہ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے کار خیر میں، ایک نہ ایک دن آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ لیں، ایک نہ ایک دن آپ سے یہ بات پوچھی۔ تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر الناس سے من ینفع الناس، آپ کو بھی یہ حدیث معلوم ہے، تو اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ اتنا اس کار خیر میں جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یعنی اب جبکہ آرام کے دن ہیں، آپ سفر میں مسلسل ہیں، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ آرام کے دن نہیں ہے، بالکل نہیں ہونے چاہیے، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں ایران گیا، ایران گیا تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں۔ آپ یقین جانیے وہ میرے ہاتھ چومنے لگا، شماز دیار اقبال احمد، آپ اقبال کے نگر سے آئے ہیں، اور اس نے کہا کہ میری زندگی اس کے ایک شعر نے بدل ڈالی۔ کہتا میں سست تھا، کاہل تھا، بلکہ بہر الکاہل تھا، تو اس کے ایک شعر نے مجھے اور اس کا جملہ تھا اقبال آدم را منقلب می کند، اقبال تو آدمی کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا۔ کہ پھر کہنے لگا میرے گھر چلیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کس شعر نے میری زندگی بدلی۔ تو وہ کہا، اس نے مجھے لے گیا گھر، چائے پلائی، اور اس کے ڈرائنگ روم میں وہ شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ شعر تھا، کیونکہ آپ کا سوال اس سے متعلق ہے کہ ما زندہ زانیم کے آرام نہ گیری، ہم زندہ ہی اس لیے ہیں کہ آرام نہیں کرتے، موجیم کے آسودگی ہے ماں آدم ماس، ہم تو موج کی طرح ہیں، ٹھہر گئے تو مر گئے، ٹھہر گئے تو مر گئے۔ تو بہرحال آپ نے ابھی مجھے کہ آرام کے دن، بہرحال جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ امجد صاحب، آپ دونوں اصحاب اپنی اپنی جگہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ it's not who you are, it's what you are now۔ الحمدللہ اپنے اپنے میدان میں آپ دونوں صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پر اردو ادب میں اور پنجابی ادب میں بھی، اور آپ تو فارسی میں بھی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، تھوڑا بہت، ہاں جی اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن امجد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی الخدمت خلق کی، اور یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی جب یتیم بچوں کی کفالت کی بات کی گئی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس تنظیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کو مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کے علم کے لیے ہم تھوڑا سا اگر اس کو بہتر انڈرسٹینڈنگ کر سکیں لوگوں کے لیے، کہ کیا یتیم کی صرف کفالت ہی کافی ہے، یا پھر اس سے آگے بھی ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ میرے خیال میں یہی ان کا پروگرام ہے جی۔ میں بھی چونکہ کئی برسوں سے ان کو کام کرتے دیکھ رہا ہوں، ہمارے معاشروں میں اتفاق سے جو چیریٹی والے کام ہیں ان میں کریڈیبلٹی گیپ بہت زیادہ ہے، صحیح، اور اکثر لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوتا
کہ جس مقصد کے لیے وہ کار خیر کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ پورا بھی ہوگا یا نہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں جیسے عیدی صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں, اخوت والے ہیں, اور اسی طرح یہ ہمارے دوست جو ہیں الخدمت فاؤنڈیشن والے, انہوں نے بھی پچھلے 15-20 برس میں پریکٹیکلی کافی کام کر کے دکھایا. تو جب کوئی آدمی یا کچھ لوگ کام کرتے نظر آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا ہاتھ بٹایا جائے تو شاید وہ جو کار خیر ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے. تو یہ جو انہوں نے اتفاق سے آپ کے بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں بیک ڈراپ میں آرفن ریلیف کا ایک لگا ہوا ہے, تو انہوں نے یہ سوچا یہی ہے کہ یتیم بچے جو ہیں, ظاہر 42 لاکھ بچے جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم اب سب کو تو کر نہیں سکتے, لیکن اگر ایک کار خیر, وہ کہتے ہیں دنیا کا لمبے سے لمبا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. تو انہوں نے ابتدا میں 8 آغوش سینٹر بنائے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. لیکن یہ جو آئیڈیا ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں ان کے ساتھ, یہ بہت اچھوتا اور بڑا کریٹو ہے کہ 7-8 ہزار بچے جو ہیں ان میں سے سارے کے سارے تو لائق نہیں ہوتے, جیسے ہر گھر میں نہیں ہوتے. تو جو ان میں بریلینٹ بچے ہیں تعلیم میں, ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے. ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ سارے پاکستان کے بچے جو ہیں مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف کلچرز کے, وہ ایک جگہ ہو کر, تو وہ جو ہم ایک قومیت کا جو ہم کہتے ہیں اس کی بھی یہ تربیت ہو, اور پھر ان کو لیا جائے اور پہلے ان کو انٹر تک, ایف ایس سی تک, اور اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کفالت کا مطلب صرف ان کو روٹی کپڑا دینا نہیں ہے, بلکہ بیٹر ہیومن بینگ, نارمل ہیومن بینگ بنا کر اپنے ساتھ. بہت شکریہ, اجازت دیجئے تو ایک کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. ہاں دیکھتے کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو, وعلیکم السلام. ہیلو, میں ڈاکٹر اعجاز بول رہا ہوں. میں پروفیسر انور مسعود صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا. جی سن رہے ہیں آپ, بات کیجئے. پروفیسر کہیں راولپنڈی گارڈن کالج میں کہیں پڑھتے یا پڑھاتے تو نہیں رہے؟ کیونکہ میں بھی اس کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے جس جبلی ہال میں یہ کچھ وہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے. جی تو یہ اگر پرانی اپنی کوئی یادیں تازہ کریں اس کالج کے بارے میں. چلیں پوچھ رہے ہیں آپ گارڈن کالج میں پڑھایا تو نہیں؟ جی نہیں, میرا خیال ہے یہ آپ کو اطلاع غلط ہے. میں نے پڑھایا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کالج میں, اور وہاں میں نے تقریباً 20 سال پڑھایا. نہ میں نے وہ جو ایک اور کالج ہے ڈگری کالج, وہاں بھی نہیں پڑھایا, بنی کے پاس جو ہے, اور گارڈن کالج میں بھی نہیں پڑھایا. ہاں البتہ ان کالجز میں تقریبات ہوتی رہی ہیں تو لوگ مجھے انوائٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ سوال کئی لوگوں نے کیا, تو میں بہرحال میں نے وہیں آخری جو میرا حصہ تھا سروس کا, میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن کالج میں ہی گزارا ہے اور وہیں سے ریٹائرمنٹ. بہت شکریہ. یہ شخصیت کا سحر ہوتا ہے کہ لوگ زبردستی سے شاگرد بننے چاہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اچھا دیا آپ نے بات کو. السلام علیکم, کون صاحب بول رہے ہیں؟ شاہ صاحب طاہر بول رہا ہوں جناب مینچسٹر سے. جی طاہر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, بات کیجیے. بس اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو آپ کے دونوں مہمانوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. پاکستان کا سرمایہ ہیں یہ, بے شک. اور ایک بات میں جو اور کہنا چاہتا ہوں, جی جی, کہ آپ میرے بہت قریب ہیں, اور آپ جتنا ادب کے لیے کام کر رہے ہیں اس ملک میں کوئی اور نہیں کر رہا. بس یہ آپ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ادب کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. آپ جیسے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جی جی, ایک تو بہت سنا کے تو خدا حافظ کہوں گا, کیونکہ اور لوگ بھی لائن پہ ہوں گے. جی جی. اپنی دعاؤں میں یاد مجھے رکھنا, اپنی دعاؤں میں یاد مجھے رکھنا, دل کے کسی کونے میں آباد مجھے رکھنا. بہت شکریہ طاہر بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. دل کے کسی کونے میں آباد مجھے رکھنا. اور آپ جیسے احباب
ہماری پشت پناہی کہہ لیجئے، حوصلہ افزائی کہہ لیجئے، اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو ہم اس قابل کہاں کہ ہم کچھ کر سکیں. اور پھر میرے مہمان معزز یہاں جو موجود ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی عنایتیں ہیں جو رحمت کی صورت میں ہم پر نازل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی قائم رکھے ہمارے سروں پر، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں ملتا ہے. اچھا، میں وہ ضمنی ایک بات کرنا چاہ رہا تھا جی کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، مجھے یہ مشاہدہ تو خیر سب کو ہوتا ہی ہے یہ کہ استادوں کو ہونہار شاگرد ہی یاد رہتے ہیں، لیکن شاگردوں کو استاد نہیں بھولتا. ہاں بالکل نہیں بھولتا. ہمیں ابھی تک، مجھے اگر پرائمری میں کہیں کوئی استاد چاہے ایک دن کے لیے بھی آیا ہو، یاد ابھی بھی ہمیں ضرور ہے. اور وہ میری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی شخصیت کا سحر ہے کہ لوگ سعادت محسوس کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے شاگرد نہ بھی رہے ہوں، یہ محسوس کر کے کہ ہم آپ کے شاگرد رہے. جی ایک اور بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جی وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. بالکل صحیح. مجھے یاد ہے ایک میرا شاگرد تھا وہاں پنڈی میں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے. جی اس کا سادہ سا نام تھا اس کا لال دین. اچھا جس دن پہلی دن کلاس میں آیا تو میں نے اس کی ایک دو باتیں سنی اور میں نے اسے کہا کہ تم بورڈ میں فرسٹ آؤ گے. اچھا ابھی 2 سال کا عرصہ باقی ہے. یہ پہلا دن تھا اور آپ یقین کریں کہ وہ فرسٹ آیا. واہ واہ. یہ جو ہے استاد کی نظر تھی، یہ استاد کی نظر تھی نا کہ ایک نظر میں پہچان لیا کہ اس میں ٹیلنٹ ہے اور یہ کچھ کر سکتا ہے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پھر امجد صاحب آپ سے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مظہر جاوید بول رہا ہوں ہالینڈ کے شہر راٹرڈیم سے. راٹرڈیم سے. جی 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 ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں اب آنریبل گیسٹ سے ویلکم کرتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں. اور نہایت ہی مجھے خوشی ہے کہ پروفیسر آج تشریف لائی ہے، میرے شہر کے ہیں. میں نے اس کالج میں نہیں پڑھا لیکن اس کرکٹ ضرور کھیلی ہے اس گراؤنڈ میں. میری بڑی یادیں ہیں اس کالج سے، اس گراؤنڈ سے. اور دوسری بات ہے کہ امجد اسلام صاحب کے جب وہ ڈرامے ہوتے تھے وقت ہوتا تھا کہ ٹریفک رک جایا کرتی تھی، ہم لوگ جایا کرتے 8 بجے ہم وہ ڈرامہ دیکھیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آج وہ کیوں نہیں نیریٹو وہ وقت نہیں رہا، آج وہ ثقافتیں وہ قدریں کیوں نہیں رہیں. پھر اس کے بعد کتاب بھی نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد میں وقت ملا کرتا تھا. آج وہ چیزیں کیوں نہیں رہیں؟ کیا میں دونوں آنریبل گیسٹ سے میرا سوال ہے، کیا یہ سارا اس ماحول کا ہے یا ہمارے حکمرانوں کی غلطی ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ جو اسکیپ جو آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ پلیز. بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں اتفاق سے امجد صاحب اسی ادبی طرف آنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ ملک صاحب نے ہالینڈ سے فون کیا ہے، راٹرڈیم سے. اور وہ کہتے ہیں جی آپ کے علاقے کے ہیں، آپ کے کالج میں آپ سے براہ راست شاگرد نہیں تھے آپ کے، لیکن جلوہ افروز جب آپ ہوتے تھے وہ آپ کو وہاں دیکھا ضرور کرتے تھے. امجد صاحب یہی سوال جو انہوں نے کیا ہے اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. کچھ تھوڑا سا پہلے تو بتلائیے کہ میں جاننا چاہوں گا یہاں کے ناظرین کے لیے بھی کہ وہ جو کام آپ اتنا کیا، آپ نے اتنے زبردست ڈرامے وہ لکھے، وہ کچھ 2-4 کا ذرا ایک تو نام دیجیے، اور پھر یہ تقابلی جائزہ بتلائیے کہ آج اور تب میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اصل میں امجد دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے جن کو ہم عرف عام میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، اور ان میں بھی جو مسلمان ممالک ہیں ان کی جو ترقی کی رفتار ہے یا ان کا جو ایک کہہ لیجیے شعور کا ارتقاء ہے، اس کو ہم شاید موجودہ مغربی ممالک سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو غلطی کریں گے. کیونکہ ہسٹوریکلی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کوئی پہلی 5 صدیاں جو تھے 12ویں 13ویں صدی تک بہت کچھ دیا ہے. تھنکرز بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، سائنٹسٹ سارے ٹھیک تھے. اس کے بعد ایک اسٹیگننٹ پیریڈ آیا، اور اس کے بعد سے وہ شفٹ ہو کر جو علمی ترقی تھی وہ یورپ کی طرف، یا گلیلیو، کوپرنیکس وغیرہ، یا مارٹن لوتھر دوسرے، تو علم جو ہے علمی ترقی یہاں ہوگی. تو یہ معاشرے کو 300-400 سال سے اس پروسیس میں ہوتے ہوئے اب ان کے ادارے جو ہیں مستحکم ہو گئے ہیں. بالکل صحیح. یہ کام جو ہے یہ ہم جیسے کلونیل کنٹریز میں یہ ہوا نہیں ہے، اب ہو رہا ہے. چنانچہ وہ جن کمپلیکسز سے یہ معاشرہ
یہاں کا معاشرہ یعنی 200-300 سال پہلے گزر چکا ہے، اب ہم ان میں سے گزر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو اس لیے ہمارے یہاں اپ اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ بہت آتے ہیں، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ آج سے 30 سال پہلے پی ٹی وی میں بہت اچھا ڈرامہ ہوتا تھا، اصولاً اب اس سے آگے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے. کیوں؟ تو میں نے بھی اس پہ بہت غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ٹیلی ویژن آیا ہے پاکستان میں، ہم پاکستانی کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت جو کریٹیو لوگ تھے ان کے پاس 3 میڈیم تھے. ریڈیو تھا، تھیٹر تھا اور فلم تھی. لیکن تینوں میڈیمز میں جو اچھی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی. ٹی وی نے آ کر ان تینوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، تو وہ سارا جو ٹیلنٹ اپنا اظہار چاہ رہا تھا وہ سب کے سب ادھر آئے. ہم لوگ ان کی دوسری نسل میں سے ہیں، میں ان کی دوسری نسل میں، ہم سے پہلے اشفاق صاحب ان کا معنی میں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے آ کر ڈرامہ جو ہے اس کو عوام کے ساتھ جوڑا. عام لوگ جس طرح سوچتے تھے، جو ان کے مسائل تھے، ان پر باتیں کی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت کا پی ٹی وی جو ہے وہ پورے پاکستان کا نمائندہ تھا. تو آپ کو سکرین پہ اپنا پورا پاکستان نظر آتا تھا، ہر قومیت تھی، ہر زبان تھی، کلچر تھا، سندھ کا، بلوچستان کا، کے پی کے کا، پنجاب کا. تو اس میں جو ہماری کامنلٹیز تھیں، جو کامن پرابلم تھے عوام کے، وہ بھی نظر آتے تھے، اور جو پرٹیکولر پرابلم تھے مختلف وہ بھی نظر آتے تھے، ان کے کلچروں سے بھی آشنائی ہوتی تھی. تو اس سے ڈرامے میں، اس زمانے کے ڈراموں میں ایک ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ جتنے لوگ تھے دیکھنے والے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے. بالکل صحیح. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ نیا ٹیکنالوجی کے ساتھ سیلاب آیا چینلز کا، نئے چینلز کا، تو ان چینلز میں ایک تو وہ ڈائریکشن نہیں تھی، دوسری ان کی وہ کمٹمنٹ نہیں تھی، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کا جو مطمع نظر تھا، پی ٹی وی کے ڈرامے کا مطمع نظر جو تھا وہ شاید یہ تھا کہ تمام پاکستان کے لوگوں کو ایٹ اے ٹائم ایڈریس کیا جائے. لیکن جب پرائیویٹ چینل ہوتا ہے اس کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو جہاں سے پیسہ مل رہا ہوتا ہے جن پروگراموں سے، وہ ان پر زیادہ، اور ان پروگراموں کے اندر بھی جس حصے میں کو لوگ زیادہ تو اس سے یہ ہوا کہ وہ پورا پاکستان سکڑتے کوئی 10% خاص طبقوں تک محدود ہو کے، چند ایشوز ہیں، چند طبقے ہیں، سارے ڈرامے انہی میں بار بار جو آپ کہتے ہیں نا، تو وہ اپنی کشش کھو بیٹھے ہیں. حالانکہ میڈیم کی تعداد تو اب سے کہیں بڑی نہیں، ٹیکنیکلی بہت بہتر ہوئے ہیں. آج کا ڈرامہ جو ہے ٹیکنیکلی بہت بہتر ہے. ہم کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں، ایکٹر بھی بہت اچھے ہیں آج کل کے بچے جو ہیں، لیکن کانٹینٹ جو ہے اس میں یہ ہوا. تو میں نے جب مثال کے طور وارث میں نے جب لکھا 80 میں، اس کے بعد دہلیز، اور پھر سمندر، پھر فشار، پھر رات، پھر دن، انکار میرا آخری تھا پی ٹی وی کے لیے. تو یہ سارے ڈرامے جو تھے ان میں میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ میرے ساتھ سارے لوگ اس وقت کے جو اچھے لکھنے والے ہیں وہ اپنے معاشرے کے ساتھ کمٹ کر کے لکھ رہے تھے. اب جو نیا زمانہ آیا ہے اس میں اب جیسے مارکیٹ میں نہیں ڈیمانڈ ایک ہوتی، اب دیکھتے ہیں کہ جنرل سٹور پہ وہ چیزیں فرنٹ ڈیسک پہ رکھی ہوتی ہیں سامنے جو زیادہ بکتی ہیں. تو چینلز نے بھی یہ دیکھا کہ چیز بکتی کیا ہے زیادہ، تو وہ انہوں نے سامنے سجا لی. تو اس سے آہستہ آہستہ وہ جو ایک سیریسنس تھی یا مسائل کو سمجھنا یا شعور پیدا کرنا، وہ چیزیں پیچھے کی طرف چلی جا رہی ہیں. لیکن میں بیسیکلی ایک آپٹیمسٹ آدمی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیز ہے. وہ میں نے بیک گراؤنڈ کی کہانی آپ کو اسی لیے سنائی ہے کہ پہلے بھی یہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہے ہیں تاریخ میں. تو کسی بزرگ کا بڑا اچھا کال ہے کہ اگر کل نہیں رہا تو آج بھی نہیں رہے گا. تو تھنگز ول چینج، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اب امیلگمیشن ہو رہی ہے، ان چیزیں چینلائز ہو کر یقیناً ایک زیادہ بہتر شکل جو ہے وہ نکلے گی، اور جس میں پرانے ڈرامے کی خوشبو بھی ہوگی اور نئے زمانے کی جو ٹیکنالوجی کا جو ایک آپ کہہ لیجئے سر، تو وہ بھی آئے گا. لیکن تھوڑا سا بڑی پر امید آپ نے بات تھوڑا سا ٹائم مجھے بات یاد آئی، امجد نے جو بات کی ہے میں یہ اسی کی تائید ہے. جب بھی کوئی ادبی صنف اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. چاند جب 14 دن کا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کم ہوتی جاتی ہے اس کی روشنی، اور پھر اس کے لیے امجد نے جیسے امید ظاہر کی ہے
ایک دور آتا ہے, صحیح, وقت لگتا ہے جی, وہ پرورش کرتا رہتا ہے وقت, صحیح, اور میر کے بعد غالب کے آنے میں وقت لگتا واہ واہ, غالب کے بعد اقبال کے آنے میں وقت لگتا ہے, سبحان اللہ. اور امجد اور اس کے جو معاصرین تھے وہ ڈرامے کو اس مقام پر لے گئے تھے کہ پھر اس میں ایک اقبال کے بعد پھر ترقی پسند تاریخ پیدا ہوتی ہے. واہ واہ. لیکن یہ ہے کہ جی آپ نے جو ڈراموں کو جو بلندی دی ہے نا, اب وہ بلندی کے بعد پھر ایک سیٹ آپ نے سٹینڈرڈ کر دیا ہے نا, اب ہمیں تو وہ سٹینڈرڈ چاہیے, اب وہ سٹینڈرڈ ہمیں فی الحال مل نہیں رہا. لیکن ایک چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے اب صاحب وہ یہ ہے کہ اتنے سارے چینلز ہیں, اتنے سارے میڈیمز ہیں, کسی ایک کو ہم الزام تو نہیں دیں گے, لیکن مجموعی طور پر یہ میرا مشاہدہ ہے, بہت سارے لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ جیسے پرانے وقتوں میں درس بھی تھا, تدریس بھی تھی, تعلیم بھی تھی, تربیت بھی تھی, لیکن اب تعلیم کو تربیت سے بالکل الگ کر دیا گیا. یہ بہت بڑا المیہ. دیکھیے اقبال جب نظر کہتا ہے, نظر کا لفظ تو اس کا مراد تربیت ہوتی ہے, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, اور مکتب میں نظر نہیں رہی ہے. کیا کہنے. لیکن اخلاقی انحطاط جو ہے نا وہ ہمیں بہت نظر آتا ہے. دیکھیں جی, یہ جو کمرشلزم کہہ لیجئے یا جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہہ لیجئے, سرمایہ دارانہ نظام کا اپنا مورل سسٹم ہوتا ہے. وہ جو انسانی موریلٹی یا اخلاقیات ہے وہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے, وہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے, اور عام طور پر ہوتا بھی ہے. تو چنانچہ جو پیسہ کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا, وہ اس چیز سے بے نیاز ہوتا ہے کہ اس کا موریلٹی پہ کیا اثر پڑے گا. تو جب کمٹمنٹ سوسائٹی کے ساتھ ہو تو پھر ہم اس کو مورل فائبر کو قائم رکھنے کی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ یہ فیزز ہیں, یہ دیکھیں, اور یہ ایسے ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہاں بچے جو پڑھتے ہیں, اب ان کی ایک مجبوری ہے کہ ان کو انگریزی زبان ہی میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن ہمارے پیرنٹس جو ہیں, میں ساری دنیا میں نے سفر کیا ہے, میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو گھر میں تو بچوں سے اپنی مادری زبان یا اردو بولنے سے کوئی نہیں روکتا, تو تھوڑی سی محنت اس میں کرنا پڑتی ہے. کیونکہ دیکھیں انگریزی آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, انگریزی آپ کو معلومات دے گی. انسان معلومات کے بل پر بڑا نہیں ہوتا, انسان علم کے نالج کے بل پہ بڑا ہوتا ہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور. یہ نالج جو ہے, یہ جب تک ہمارے بچے اپنی تاریخ سے واقف نہیں, اپنی تہذیب سے واقف نہیں, اپنے سماج سے واقف نہیں ہیں, تو ان کے اندر وہ ڈیپتھ اور وہ ایک وسعت نہیں آ پائے گی. تو وہ آئے گی اپنی زبانوں سے ہی. بہت شکریہ. اپنی زبانیں جانیں تو پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں. انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی, وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے, اور بات کیجئے. جی میں وسیم بات کر رہا ہوں لندن سے. جی وسیم صاحب فرمائیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے. 2 سال پہلے انور مقصود صاحب پروفیسر صاحب آئے تھے, بارکنگ ملاقات ہوئی, بزرگ ہیں, بہت خوشی ہوئی. راولپنڈی کے کچھ ساتھی ان سے ملے, اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے. آمین. اور امجد اسلام امجد صاحب بہت بڑا نام ہے ہماری پاکستان کا, اور اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا قبول کرے اور اس ایفرٹس کو قبول کرے. اور ماشاءاللہ بہت اچھے ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ابھی کچھ دن پہلے روحی بانو کو ٹی وی پہ دیکھا تو کچھ خوشی بھی ہوئی, کچھ افسوس بھی ہوا. صحیح. کسی ہوم کے اندر تھے, لیکن میری درخواست ہے ان دونوں بزرگوں سے کہ اپنے فنکاروں کے لیے آخری عمر کے لیے اگر کوئی ان کے سہارے نہیں ہیں, ان کے لیے ہمارا جیسے ہم یہاں پر ہوم وغیرہ چلاتے ہیں, بہت سارے چیریٹیز بھی چلتی ہیں, تو ہم ان کی بھی فکر کریں, اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اردو اور اپنی پنجابی اور جو ہماری قومی زبانیں ہیں ہم ان کو سکھائیں. یہ بہت زبردست بات ہے, اور یہی بڑوں کی بات ہے جن سے ہم نے سیکھنا ہے اور آگے چلنا ہے. اور یہ جیسے ہیلتھ کے اندر اور ایجوکیشن میں سپورٹ کر رہے ہیں, اسی طرح ہمارے اور جو بزرگ ہیں اور جو آئیکونز ہیں وہ اس کے اندر آگے بڑھے. اور الحمدللہ ہمیں فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کے اندر
جو ہے نا سب سے زیادہ چیریٹی دی جاتی ہے. صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق آمین. یقیناً. بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کی کال کا، اور آپ کی تجویز بھی یقیناً بہت اچھی ہے، اور امید ہے کہ آج کی گفتگو کے بعد ویسے تو یہ کام کر رہے ہیں چونکہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن اب اس کام کی رفتار فنکاروں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو یقیناً تیز ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اچھا ہم بات کر رہے تھے، میں نے بات کی اخلاق کی، نطاعت کی ہمارے، اور ادب میں بھی خال خال کچھ مثالیں اب. لیکن سر اس سارے معاملے میں جب ہم ڈرامے دیکھا کرتے تھے اور آپ جیسے اساتذہ کا جو کلام ہے اس میں کردار سازی کو بہت اہمیت ہوتی تھی کیونکہ وہ تربیت کا ایک حصہ ہے. جی بالکل. لیکن آج ہم شاعری پڑھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں اور باقی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے یہ ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ معاشرتی برائیوں کی نشاندہی تو کر رہے ہیں، لیکن جو کردار سازی کا جو ان کی ذمہ داری ہے وہ نہیں ہو رہی. لیکن اس سے پہلے کالر کو شامل کر لیں پھر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام فیصل سید ہے. جی میں رودرم سے کال کر رہا ہوں. جی رودرم سے، کہیے کیا فرمائیں. غلام دکھ رہا تھا آپ ابھی علاقائی زبانوں اور قومی زبان اردو کے بارے میں بات کر جی جی رہے تھے. میں اس معاملے کی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اردو کو تو قومی زبان بنا دیا گیا ہے، لیکن جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان کو پوری طرح نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. صحیح. بلکہ ریسنٹلی انور مسعود صاحب کا ایک شعر سنا تو وہ میرے استاد ہیں، میں بھی پنڈی سے رہا ہوں، تو مجھے وہ شعر سن کے خاصا دکھ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ میری زبان مادری زبان پنجابی ہے اور میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میری سوچ علاقائی نہیں ہے. تو میں اس سلسلے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن چارٹر آف ہیومن رائٹس ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کی جو مادری زبان ہے اس میں اس کو تعلیم دی جائے. صحیح. تو اس سلسلے میں اپنے تمام جو ہمارے یہ لٹریری لحاظ سے جو لیجنڈ ہیں، اتنے بڑے پوائٹ ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی مادری زبان کو بھی پروموٹ کریں اور اس کو بولنے میں شرم محسوس نہ کریں. اور وہ پنجابی کوئی علاقائی زبان نہیں ہے، باقی پنجابی بولنے والے دنیا میں اردو سے زیادہ ہیں، اور ہمیں اپنی مادری زبان کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور جو ہمارا بنیادی حق ہے اس میں تعلیم حاصل کرنے کا اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کی کال کا، آپ کی بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شاعر لوگ، ادیب لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو چونکہ وہ بات مختصراً کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس بات کے بیک گراؤنڈ میں جو ان کی سوچ ہوتی ہے، جو ان کی فیلنگ ہوتی ہے، وہ ہم تک بعض اوقات صحیح طرح سے ہم تک پہنچ نہیں پاتی. اب دیکھیں جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک شعر رکھ دیا جاتا ہے امتحانوں میں، غالب کا یا کسی اور کا، اس کی تشریح کریں. اب وہ شعر تو غالب کا وہیں پہ ہے جو جن سیاق و سباق سے انہوں نے کہا ہے، لیکن جب ہم تشریح کرتے ہیں تو ہم نے تو اپنی ہی تشریح کرنی ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے. لہٰذا تھوڑی سی فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص جب کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے اس سیاق و سباق کو جاننے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کو یہ سمجھیں کہ جی وہ محدود کر رہے ہیں کسی بات کو یا چھوڑ رہے ہیں کسی چیز کو. تو میرے خیال میں یہ رویہ ہمارا. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا ان کی بات جذباتی بھی ہے اور ایک حد تک صحیح بھی ہے، لیکن جہاں انہوں نے اتنا مطالعہ کیا ہے ان کو یہ بھی چاہیے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو فارمولہ ہے ون نیشن ون لینگویج والا، یہ ہمارے ملک پر بدقسمتی سے اپلائی ہی نہیں ہوتا. صحیح. کیونکہ اب یہ دیکھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں بہت سے آزاد نئے ملک بنے، وہ سب جو ہیں ان کا ایک خاص جغرافیہ تھا، ایک خاص قوم تھی اور ایک خاص زبان تھی اور کلچر بھی، کلچر اس میں تھے. اب ہم نے پاکستان جو ہے یہ اور اسرائیل دو ملک ہیں دنیا میں جو اس فارمولے کو بریک کرتے ہوئے ایکسیپشن میں بنے ہیں. صحیح. اب پاکستان جب بنا تو اس وقت فرض کیجیے ایک بنگالی ہمارا ایک صوبہ تھا بڑا جس کی بہت بڑی زبان تھی اور 4-5 ہمارے دوسرے تھے، لیکن ہمیں بہرحال
قوم کو ایک کامن لینگویج کی ضرورت تھی، صحیح، کیونکہ ہم ادروائز کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے اگر ہم اپنی زبانوں میں رہیں گے. تو ہمارے لیے اس وقت موسٹ آئیڈیل زبان جو تھی وہ اردو تھی، کیونکہ اردو کا رسول خط ایک تو وہی ہے، پھر اردو کا ذخیرہ الفاظ کم و بیش وہی ہے جو ہماری پاکستانی زبانوں کا ہے. تو اس لیے یہ ہماری ایک کلچرل زبان کے طور پر اور کامن، جس کو انگریزی میں ہم لنگوا فرینکا کہتے ہیں، یہ ایک رابطے کی زبان تھی. اب یہ ایک پرٹیکولر پوزیشن ہے جو کہ باقی ملکوں میں شاید اس طرح سے نہیں ہے، لیکن میں ان کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ مادری زبانوں کو تو چھوڑیں جو چھوٹی ہیں، خود اردو کا حال ہم نے کیا کر دیا ہے کہ آج ہمارے 30% بچے جو ہیں وہ اردو میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے، اردو پڑھ نہیں سکتے. تو ہمیں یہ اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تمام زبانیں جو ہیں پاکستانی ان کو بھی ترقی دیں اور اردو کو بھی ترقی دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہوں. بہت شکریہ. ہم علاقائی زبانوں کی شکایت تو کر رہے ہیں لیکن قومی زبان جس کو اپنانا چاہیے وہ نہیں اپنا. زیادہ تر جو شہرت ہے وہ تو میری پنجابی شاعری کی ہے. واہ، اچھا چلیں، آپ نے شاعری کی بات کی ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو کیوں نہ حضرت صاحب کچھ ہمیں عطا فرمائیے کچھ کلام اپنا. اچھا جی، میں سنا دیتا ہوں. ایک غزل یاد آ رہی جی، اس کا میر درد کا ایک شعر ہے جی کہ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے. عارفانہ شعر ہے. تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے. بہت عمدہ شعر. ہاں بالکل. تو میں نے کہا اس میں ایک شگفتہ غزل. ایک بات یہ بھی میں ضرورت کروں گا کہ میرے نزدیک شگفتگی وہ ہے جس میں شائستگی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اگر شائستگی، یہ مزاح بہت تیز ڈھلوان، ادروائز تو بھکڑ پن ہے. بالکل صحیح بات. تیز ڈھلوان ہے، اس میں آدمی پھسلتا ہے اور پھسلتا چلا جاتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور یہاں آدمی کو بہت سنبھال کے قدم رکھنا چاہیے. ویسے اس نشاندہی پہ مجھے یاد آیا، کچھ لوگ نام لیے بغیر محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی بڑی تیزی سے ڈھلے ہیں. مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے لوگوں کو، سب کو پتہ ہے. دنیا جو ہے زمانہ بہت بے رحم صراف ہے، وہ فوراً پرکھ کر لیتا ہے. تو بہرحال جی میں اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے، جس کسی مرتبان میں کچھ ہے. کچھ ہے. واہ. ہم کھڑے ہیں، درخت چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے پان میں کچھ. واہ 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 واہ، کیا کھڑے ہیں، درخت چل رہے ہیں. واہ واہ واہ، ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے. ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز. پرہیز. واہ واہ واہ. جان ہے تو جان میں کچھ ہے. ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز. واہ واہ. جان ہے تو جہان میں کچھ ہے. شکل حسب مقام زیور کی، ناک میں کچھ ہے، کان میں واہ واہ، کان میں کچھ ہے. واہ. اور نقل کرنے پہ جب ہے پابندی، یہ وہی جس کا رونا روتے آئے ہیں. صحیح. واہ واہ. نقل کرنے پہ جب ہے پابندی، فائدہ امتحان میں کچھ ہے. فائدہ امتحان میں کچھ ہے. اور شعر سنیے کہ وہ جو اٹکے ہوئے کھجور میں مان لے آسمان میں کچھ ہے. واہ واہ. وہ جو اٹکے ہوئے کھجور میں ہے مان لے آسمان میں کچھ ہے. انورا دل کو کھینچتا جائے تیرے طرز بیان میں کچھ ہے. یقیناً ہے، بہت کچھ ہے. بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ. امجد صاحب کچھ آپ ہمیں مرحمت فرمائے جناب. چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی نظم کے حوالے سے تو یقیناً ایک پہچان ہے آپ کی. اس کا عنوان بڑا انٹریگنگ سا ہے. جی. اس کا عنوان ہے بے وفائی کی مشکلیں. واہ 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 واہ. تو بے وفائی کی مشکلیں کچھ اس طرح سے ہیں. جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے. جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے تو اتنا جان لو پیارے سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے تو اتنا جان لو پیارے سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے. ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے. پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے تمہیں واپس بلائیں گے.
پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے، تمہیں واپس بلائیں گے، کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے، تمہیں دامن سے پکڑیں گے، تمہاری جان کھائیں گے، چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے، چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے، ذرا پھر سوچ لو جانا، نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے۔ کیا کہنے اس میں جو آپ نے قرض خواہوں کی جو گرا لگائی ہے، فسادی، اور وہ بھی فسادی، بہت خوبصورت لائن ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کا چونکہ وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ آپ کے دو محبوب شاعر اور ادیب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، بریک کے بعد ان سے گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں۔ میرے ساتھ آج جو دو قداور شخصیات موجود ہیں، پروفیسر انور مسعود صاحب اور امجد اسلام امجد صاحب یہاں موجود ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ادبی حوالوں سے، ان کے مشاہدات، تجربات، آپ کی کالز ہیں وہ ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، کال کرنا نہ بھولیے۔ ابھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان سے ہم مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، بہت سارے شعراء کرام ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، وہ ان کا بہترین کلام کسی اور زبان میں ہوتا ہے لیکن وجہ شہرت کوئی اور زبان بن جاتی ہے۔ غالب کا بہترین کلام فارسی میں ہے لیکن وجہ شہرت اردو غزل ہے۔ علامہ اقبال کا اسی طرح بہترین کلام جو ہے وہ تو فارسی میں ہی ہے اور وجہ شہرت ان کی اردو شاعری ہے۔ اسی طرح امجد صاحب آپ کا بھی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اردو کے علاوہ اب آپ کا اردو میں بھی بہت جو ہے، میں نے اردو کی غزل سنائی ہے، اردو میں آپ کی بڑی تخلیق ہے، لیکن آپ کی وجہ شہرت اگرچہ آپ نے مجھے بتلایا تھا اور جانتا ہوں میں کہ آپ نے فارسی میں بھی کافی کچھ لکھا ہے، اور وجہ شہرت آپ کی وہ مزاحیہ شاعری ہے۔ اب اس کا جو لہجہ ہے، خاص طور پہ جو آپ نے مزاحیہ شاعری کو ایک مخصوص جو لہجہ دے دیا ہے نا، وہ لہجہ کسی اور کے پاس نظر نہیں آتا، اور یہی ایک مقبولیت کی وجہ بھی آپ کی ہے۔ تو فارسی کے بارے میں تھوڑا سا بتلائیے آپ۔ اصل میں نے ابتدا میں جب میں میٹرک کے بعد مجھے میرے جو والدین تھے وہ بنانا چاہتے تھے ڈاکٹر، واہ، اور میں نے ایف ایس سی تک میڈیکل سائنس پڑھی ہے، صحیح جی، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا اس میں، میرا مزاج اور تھا۔ تو پھر میں نے مضامین چینج کر لیے اور فارسی سے مجھے رغبت بچپن میں ہی میں علامہ اقبال کی فارسی کتابیں پڑھتا تھا، سمجھ کچھ نہیں آتی تھی لیکن اس کا ایک لطف محسوس ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اسی کو ایم بنا لیا زندگی کا کہ میں نے فارسی پڑھنی ہے۔ تو یہ بلکہ میرے استاد تھے، ان کا بڑا ذکر کرنا ضروری ہے، چودھری فضل حسین، جی، جو زمیندار کالج گجرات کے وہاں سٹوڈنٹ بھی رہے، وہ ٹیچر بھی رہے، پروفیسر بھی رہے اور پرنسپل بھی رہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم کس دال میں پھنسے ہوئے میڈیکل، تو وہ مجھے لے کے آئے، ان کا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ تو پھر میں نے ایم اے بھی فارسی میں کیا اور اللہ کے فضل سے میں نے ٹاپ کیا اور مجھے گولڈ میڈل ملا۔ ہاں جی، تو فارسی کا ایک شعر سنا دے، ایک دو شعر سناتا ہوں۔ ایک شعر ہے کہ بس ہی دارم اتاو کے خواہ انور، جی، بس ہی دورم اتاو کے خواب انور، انور میرے پاس بہت سے سلیپنگ رومز ہیں، بڑے بیڈ رومز ہیں، ولی کن خواب در دید ندارت، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں۔ یہ ماڈرن مین کو میں نے اس طرح پیش کیا، یہ آج کے دور کا ڈلیما ہے، بالکل المیہ ہے۔
میں گیا ایران میں تو میں نے ایک شعر اپنی وائف کے بارے میں کہا کہ میری وائف کا اصل نام قدرت ہے جی، تو قدرت کا مطلب ہوتا ہے پاور. تو ایرانیوں کو میں نے وہ شعر سنایا تو انہوں نے بہت انجوائے کیا. میں نے کہا بود اس میں ہم سرم قدرت ببختے از دیواج. جب ہماری شادی ہوئی میری بیوی کا نام قدرت یعنی پاور تھا، لیک بعد از ازدواجی شنا ابار قدرت شدن، لیکن جب شادی کے بعد وہ سپر پاور ہو گئی. سپر پاور، وہ پاور سے سپر پاور ہو گئی. سپر پاور ہو گئی جی. تو پھر میں نے فارسی میں اب میرا ماشاءاللہ دیکھیے جی فارسی کا جو ہے ہمارا 1000 سالہ حافظہ ہے بر صغیر کا. صحیح ہے جی. تو ہم نے ان لوگوں سے میرا ایک فارسی کا مصرع ہے، شم اردو از چراغ فارسی افروختی. ہم نے اردو کی شمع فارسی کے چراغ سے روشن کی ہے. تو اور ایک سعید نفیسی ایک پروفیسر ہیں وہاں کے، ان کی یہ تحقیق ہے کہ اردو میں فارسی کے الفاظ 60% سے زیادہ. اچھا، ہاں جی، مطلب مختلف صورت میں اس میں انگریزی بھی دخیل ہوتی جا رہی ہے تو بہت زیادہ ہے. تو میں نے اب میرا مجموعہ فارسی کا چھپنے والا. واہ، بہت جلد انشاءاللہ منظر عام پر آنے والا ہے انشاءاللہ. اچھا اجازت دیجئے تو ایک کالر شامل کرتے ہیں پھر مزید گفتگو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، میں یوسف بول رہی ہوں برمنگھم سے. جی 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 فرمائیے. اور میرا 2-3 سوال جنہوں نے گل کری دی ہو، کوئی ایسی کتاب لکھی نے انگلش اور اردو میں، اور جو لکھنے والوں کو کس طریقے سے لکھنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنی کتاب پیش کرنی چاہیے اور کس طریقے سے کلام پڑھنا چاہیے کہ لفظ کا پیچھے کاٹ دیتے. صحیح ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ان کی کلام، میں بہت ان کا فین بھی ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے جی کہ اور یہ ہم مختلف محفلوں میں، مشاعروں میں، ادبی تقریبات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں کی رونمائی تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کتاب میں کس چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے، اس کے لوازمات کیا ہیں، وہ کیسے رہنمائی کی جائے. امجد صاحب ذرا اس پہ کچھ فرمائیے. اصل میں دیکھیں میں جو ان کی بات سمجھ پایا ہوں نا، ایک بنیادی بات ہمیں اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شوق ایک اور چیز ہے، صلاحیت ایک بالکل دوسری چیز ہے. مجھے کسی بھی چیز کا شوق ہو سکتا ہے لیکن عین ممکن ہے کہ میرے پاس اس کے لیے صلاحیت نہ ہو. صحیح. جیسے فرض کیجئے کہ میں ٹیبل ٹینس کسی بھی قد کے ساتھ بہت اچھا کھیل سکتا ہوں لیکن باسکٹ بال میں 4 فٹ کے قد کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. صحیح. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صلاحیت ہر انسان میں ان بورن پیدائشی ہوتی ہے. مثلا دیکھیں ہم سب کو اللہ نے ووکل کارڈ جیسے دیے ہیں. کچھ کی آواز بڑی سریلی ہے، کچھ کی نہیں ہے. کچھ بچے 4 سال کی عمر میں ہی سر میں گانا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ کیا اس کا راگ کیا ہے اور کیا ہے. تو اسی طرح لکھنے کی صلاحیت جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر تو قدرت کی ودیت کرتا ہے. لیکن قدرت نے ہمیں بوٹے کی جڑ لگا کے دیا ہے. اس کو فلرش کرنا، اس کو پانی دینا، اس میں پھل پھول لانا، محنت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. صرف اس شوق کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم اس چیز کو ٹیکنیکلی اس کو سمجھنے کی کوئی. مثلا میں رائٹر بننا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنا مطالعہ بڑھانا چاہیے. بالکل صحیح. تاکہ میں بہت سے رائٹرز کو پڑھوں اور یہ جان سکوں کہ جو خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہ دوسرے لوگوں نے کیسے کہے ہیں، اور پھر اگر کسی نے کسی سے زیادہ بہتر کہے ہیں انداز میں تو اس کا طریقہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی. مثال میں آپ کو ایک عام فہم مثال دیتا ہوں. دوستوں کے گروپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ لطیفے بازی بہت ہوتی ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ایک لطیفہ جو ہے وہ ایک لڑکا سناتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے، دوسرا سناتا ہے تو بالکل مزہ. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. لطیفہ تو وہی ہے. صحیح بات. تو اب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک جو پریزنٹیشن کی صلاحیت ہے اس کو کس طرح سے اس نے اس کی کٹائی چھٹائی کرنی ہے. تو سب سے ضروری چیز تو ہے مطالعہ ہے. صحیح. دوسری چیز ہے مشاہدہ جس کو کہتے ہیں آبزرویشن. آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں. اور تیسری چیز ہے سکل.
صحیح. اس کے لکھنے کی آپ کو زبان آتی ہو، گرمیٹیکل جو آپ کو قوانین ہے وہ آپ کو پتہ ہو، جملہ اچھا بنانا آتا ہو، صحیح. اپنی بات کو بہتر مختصر انداز میں کیسے کہنا ہے، یہ چیزیں. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ جمع کر لیتے ہیں پھر آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ رائٹر بنیں اور آپ کی کتاب چھپے اور لکھیں. لیکن اگر یہ ہوم ورک نہیں ہوگا تو پھر میرے شوق سے آپ پیسے کے ساتھ کتاب تو چھپا سکتے ہیں لیکن اس میں سٹینڈرڈ وہ پیدا نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ بہت بہت شکریہ اس سوال کے جواب دینے کا، اور یہ بڑا اہم، واقعی بڑا اہم سوال ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پروگرام ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو نئے لکھنے والے ہیں، چونکہ سٹینڈرڈ میں کمی کی شاید ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے سینئر جو ہیں وہ ان کی رہنمائی صحیح طرح سے وہ کر نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، کہ ان کو بتا نہیں رہے ہوتے ہیں. اب مجھے اگر کوئی بتلائے گا نہیں یا نشاندہی نہیں کرے گا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس وہ نہیں ہوگا، یا اس میں جو کمی خامی ہے وہ میں اس کو. اس کے بارے میں کچھ ہمیں کچھ نصیحت. چھوٹی سی ایک بات میں کر دوں، پھر انور صاحب اس کو بتائیں گے کہ کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا. واہ واہ. اگر آپ میں شوق ہے تو پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے. سقراط نے، شاید کسی کے علم میں یہ بات نہ ہو، سقراط نے ساری زندگی ایک لفظ نہیں لکھا. صحیح. سقراط کی کوئی کتاب نہیں ہے جی، یقیناً. اس کے صرف ملفوظات ہیں، اقوال. اس کے شاگرد اس کے پاس آتے تھے، اس سے سوال کرتے تھے اور سیکھتے تھے. سو یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ جب تک اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں کرے گی، اپنے شوق کو ثابت نہیں کرے گی. صحیح. جیسے دیکھیں انور نے ابھی آپ کو مثال دی، میں بھی ساری زندگی پڑھاتا رہا ہوں. صحیح. آپ نئی کلاس آتی ہے تو آپ کو 3 4 5 دنوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 5 6 بچے جو ہیں یہ اس میں بریلینٹ بچے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں بطور استاد سب کو پاس کرانا ہوتا ہے. صحیح. لیکن وہ 5 6 بچے ہمیشہ اپنی کوشش، محنت، صلاحیت کی وجہ سے باقیوں سے نمایاں ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نئی نسل کے لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح تیاری کر کے اپنے سینئرز کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر ان سے وہ کچھ حاصل بھی نہیں کر پائیں. صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ امجد صاحب نے بہت بنیادی بات کی ہے جی، کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. لیسا للانسان الا ما سعی. جب تک انسان محنت نہیں کرتا اسے اس کا صلہ نہیں ملتا. دیکھیے ہمارا جو میڈیم ہے لفظی تو ہے نا، ہاں جی، لفظ ہمارے نزدیک تو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ کون ایک لفظ ہی تو تھا جس سے سارا سلسلہ تخلیق وجود میں آ گیا. تو جب تک لفظ سے آگاہی نہ ہو تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے صحیح طریقے. اب یہ معلوم ہونا چاہیے اگر لفظوں کے لفظ میں کیا کیا ہوتا ہے. لفظ میں تصویریں ہوتی ہیں، لفظ میں نغمگی ہوتی ہے. بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ جیسے گھنگرو بندھے ہوئے ہوتے ہیں جی، اور لفظ کے اندر معانی ہوتے ہیں. جب آپ ان ساری قدروں کو نہیں جانتے کہ کسی لفظ میں کتنے معنی ہیں، کسی لفظ میں کتنی نغمگی ہے، کسی لفظ میں کتنی تصویریں ہیں، تو آپ کیسے. یہ 4 صدی ہجری میں حضرت کا لفظ دربار کے معنی میں تھا. حضرت محمود غزنوی کا مطلب ہے دا کورٹ آف محمود آف غزنہ. اچھا، اس کے بعد حضرت پریزنس کے معنی میں در حضرت او گفتم، میں نے اس کی موجودگی میں کہا. پھر حضرت کا لفظ احترام کے معنی میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ. اور آج دیکھیے بڑا حضرت. تو جب تک آپ ہاں جی، جب تک آپ لفظ کے معنوی سفر سے آگاہ نہیں ہیں آپ اس حق ہی نہیں رکھتے اسے استعمال کرنے کا، آپ کو سلیقہ ہی نہیں آ سکتا. جو انہوں نے نغمگی کی بات کی، اب مجھے یاد ہے سجاد بکر رضوی ہمارے استاد تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ غالب کا ایک شعر پڑھ کے سنایا. اب وہ سیدھا شعر لکھا ہوا ہے، نشہا شاداب رنگو سازہا مستے طرب، شیشہ میں سروے سبزے جوئے بارے نغمہ. اب صرف پڑھنے سے نشہا شاداب رنگو سازہا مستے طرب، شیشہ میں سروے سبزے جوئے بارے نغمہ. اب یہ موسیقی وہی انہوں نے کہا کہ ان شعروں کے اندر جو موسیقیت تھی وہ لکھے ہوئے لفظ میں
اس طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی جس طرح اس کی ادائیگی لیکن میں جب آپ نے اس کو تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جب ادا ہوگا تو اس کی ساؤنڈ جو ہے یہ دیکھیں ایک ویژول افیکٹ ہوتا ہے چیز کا، ایک اس کا ساؤنڈ کا افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ افیکٹ کیا ہے، وہ دوسرے کے جو چیز دوسرے کے سننے والے کے کان کو بھلی لگے گی، آپ یاد رکھیے کہ اس میں اس کی جو میموری ہے وہ اس کو بہت جلدی گراسپ کر لے گی. صحیح. اسی لیے آپ دیکھیں جس شاعری میں نغمگی زیادہ ہوتی ہے وہ لوگوں کو جلدی یاد ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات. آپ نے فوک لور دیکھ لیجیے، آپ نے یہ بیرے اپنا وارث شاہ صاحب کی اور میاں محمد کی، دوسرے کی، ان بیروں میں جو موسیقیت ہے اس کی وجہ سے گاؤں کا ہر بچہ چھوٹی سی عمر میں ان کو گانے لگتا ہے. بالکل صحیح. اور ٹھیک آتا ہے. اور فارسی کی تو یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس کی تو جو ادائیگی ہے، جو اس کی نغمگی ہے، جو اس کا ترنم ہے، وہی اس کا حسن ہے. اچھا ایک اجازت دیں، ایک کالر بہت دیر سے انتظار پہ ہیں، ان کو شامل کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں، کہاں سے؟ اور میں قدسیہ بات کر رہی ہوں ناروے سے. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں یہ دو ماشاءاللہ معزز حضرات جو بیٹھے ہیں، آپ نے مہمان بلائے ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی دستکار کا درجہ رکھتے ہیں اردو ادب میں. ہمارے لیے، ہماری آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے نظم میں، نثر میں، مزاحیہ شاعری میں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے ادب کی اور قلم کی خدمت کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے. اور دوسری چیز میں اس وقت یہ کہوں گی کہ جو ہمارے طلباء ہیں میٹرک لیول تک، ان کا جو معیار ہے اردو ادب کا، اردو سمجھنے کا، یا توجہ نہیں ہے یا نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ان کو شاعری کی یا سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے ادب کو سمجھ سکیں. تو میں صرف ایک یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اساتذہ کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں کہ بچوں کی توجہ اس طرف ہو سکے. بہت شکریہ جی، آپ کی کال کا ناروے سے کال آئی ہے. امجد صاحب نہیں، یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے. دیکھیں دنیا بھر میں جس کو ہم کریکلم میکنگ کہتے ہیں، نصاب سازی، جی اس میں ان خاتون کے سوال کا اصل میں جواب ہے. ہمارے یہاں کریکلم جو ہیں وہ کسی نیچرل پرنسپل کے تحت نہیں بنائے جاتے. میں خود اتفاق سے میں ریٹائر ہوا ایز ڈائریکٹر ٹیکسٹ بک بورڈ میں ریٹائر ہوا تھا، تو ٹیکسٹ بک سے تھوڑا سا میرا واسطہ پڑا. تو میرے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ ہمارے یہاں پرائمری کا سلیبس بنانے والے، مڈل کا سلیبس بنانے والے، ہائی کا اسکول کا اور سیکنڈری اس کا، یہ 4 شعبے تھے اور ان چاروں کا آپس میں کوئی تال میل ہی نہیں ہے. اچھا، کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے. واہ. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کھڈوں والی سڑک کی طرح چلتا ہے، ٹھک 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 یوں کر کے چلتا ہے. یہاں آپ چیزیں دیکھیں گے تو یہاں آپ کو ایک سموتھ سیلنگ نظر آئے گی، ایک ون پہلا سٹیپ سیڑھیوں کی طرح یہ چلتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اردو زبان کو اپنی مادری زبانوں سمیت میں پھر بات کروں گا، جب تک ہم اپنے بچوں کے لیے اس کو قابل عزت نہیں بنائیں گے. آج کل ہمارے پاکستان میں عالم یہ ہے کہ جو انگلش میڈیم اسکول ہیں ان میں بچوں کو یہ ان کے دماغ میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ جو زبان تم اپنے گھر میں بولتے ہو، یعنی جو تمہاری مادری زبان ہے، یہ نوکروں سے بات کرنے والی زبان ہے. یہ کوئی عزت والی محترم والی زبان انگریزی ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ جس بچے کے ذہن میں آپ نے زبان کا تصور ہی یہ رکھا ہے، وہ اس کی عزت کیسے کرے گا اور اس کو جانے گا کیسے. دوسری یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیچرز میں بھی ایک میں آپ سے عرض کروں، یہ بڑی افسوسناک سی بات لگتی ہے، اس لیے ٹیچر، میں خود بھی ٹیچر رہا ہوں بڑا، لیکن ٹیچر جو ہیں ہمارے یہاں اب وہ محنت ایک تو بہت کم کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ زمانہ جتنی تیزی سے بدل رہا ہے اس میں جو سکلز کو امپروو کرنا ہوتا ہے. دیکھیں ٹیچر ہر بندہ نہیں ہو سکتا. آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو ٹاپرز یونیورسٹیوں وغیرہ میں رہے ہیں وہ بہت کم اچھے ٹیچر ہوئے ہیں. عام طور پر جو اچھے ٹیچر ہوئے ہیں وہ درمیانے درجے کے لوگ تھے، لیکن ان میں ٹیچنگ سکل تھی. تو ٹیچنگ سکل جو ہے وہ ٹیچر کو سیکھنی چاہیے، اور کریکلم جو ہے وہ جو نصاب ساز ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن آسان ہو جائے. لیکن اس میں جو پرائیویٹائزڈ ادارے ہیں، سکولز، کالجز، خصوصاً ہم پاکستان کے ماحول کی بات کر رہے ہیں،
ان کا کردار بھی منفی ہے. پاکستان کے ملک سے اسی ملک میں رہتے ہیں نا, اسی ملک میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں, حکومت کا کنٹرول ہے, حکومت کیوں نہیں روکتی ان کو ان کاموں سے؟ یہ حکومت کا کام ہے کہ ان کو روکے اور ان پر یہ لازمی کرے کہ ان سکولوں میں بچوں کو اردو بھی پڑھائی جائے, اپنی مادری زبانوں میں بولنے کی اجازت دی جائے, کمیونیکیٹ کرنے کی ان کو اجازت دی جائے. اس لیے یہ بات ابھی کسی نے کی تھی, میں بالکل وہ صحیح ہے کہ چھوٹی عمر میں جس طرح سے کانسیپٹ آپ اپنی مادری زبان میں سمجھ سکتے ہیں کسی دوسری زبان میں نہیں سمجھ سکتے. مگر ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا, اور یہ پابندی چائنیز نے بھی رکھی بہت عرصہ. ہمارے ملک میں عذاب ہے, ہم پہلی جماعت سے بچے کو انگریزی پڑھا رہے ہیں. بھی انگریزی کو ایز اے زبان ضرور پڑھائیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن بچے کو پڑھا لینے دو. کمپلیکس بھی ہے. بچے کی بات کریں, بچوں یہ سبق آپ سے کل بھی میں سنوں گا. وہ آنکھ ہے نرگس کی جو ہرگز نہیں سوتی, عنقا ہے وہ طائر جو دکھائی نہیں دیتا, اردو وہ زبان ہے کہ جو نافذ نہیں ہوتی. وہ بھی سنا دیجئے دوستو, انگلش ضروری ہے ہمارے. ہاں جی, وہ دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے, فیل ہونے کو بھی مضمون ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اور سر لگے ہاتھوں وہ حافظے والا ذرا کیڑا جی, وہ 2 ہی چیزیں یاد ہیں. ہاں وہ یہ تھا کہ کسی آدمی نے یہ کہا, یہ تو لطیفہ تھا جی جی, اس نے کہا جی ہاں ہمیں 2 ہی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, ایک تو حفظہ ہے اور دوسری یاد نہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے. اچھا ماشاءاللہ دونوں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے, اور مقام شکر ہے. نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی جتنے بھی اردو, پنجابی, فارسی ادب سے لگاؤ رکھنے والے, جاننے والے ہیں. بلکہ امجد میں بتاؤں, میں ابھی گیا تھا کینیڈا, تو میری ایک نظم 4 سال کی بچی نے مجھے سنائی, تو میں بڑا حیران ہوا. تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی بات یہ نہیں ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی تھی. ارے واہ, تو یہ اللہ کا کرم ہے. تو یہ اللہ کا واقعی کرم ہے جی. آپ کو اللہ تعالیٰ دائم آباد رکھے. اتنی محبتیں, دل سے عزت نکلتی ہے. ہم امجد کے بارے میں ایک شعر سناؤں جی. امجد, کون سے امجد کے بارے میں؟ یہ بڑا اچھا پوچھا ہے جی. یہ شعر واضح کرے گا, شعر واضح کرے گا کہ دن کا, ہاں کیسے ممکن ہے کہ رفع خستگی کے واسطے تھکیواں اتارن, بالکل کیسے ممکن ہے کہ رفع خستگی کے واسطے دن کا وارث رات کی دہلیز پر بیٹھا رہے. چاروں میرے ڈراموں کے نام ہے دن وارث. واہ 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 واہ, کیا بات ہے جی. میں اصل میں جب آپ نے بات لفظ امجد کی, میں نے کہا یہاں تو 3 امجد بیٹھے تو کس کے بارے میں ہے, لیکن یہ ان 2 کے بارے میں جو یہ کے بعد دیگرے آتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ جی. اچھا امجد صاحب, ابھی کچھ وقت ہمارے پاس ہے, تو کیا بس 2-3 منٹ ہے, تو ایک کوئی مختصر سی کوئی نظم اگر ہو جائے. چلیے میں 3 لائنوں کی ایک نظم ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ کو بھی اور آپ کے سامعین کو بھی, اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو اپنے دل میں اپنی قوم کا, اپنی زبان کا, اپنی تہذیب کا درد رکھتے ہیں. صحیح. نظم کچھ اس طرح سے ہے کہ محبت ایسا دریا ہے, محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. اچھا, بہت سارے اعزازات بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے. کچھ اگر آپ کو کوئی ایسا اعزاز جس کو آپ کو واقعی محسوس ہوا ہو کہ ہاں یہ بھائی, مجھے امجد کو تو خیر ماشاءاللہ امجد کے اعزاز گنے بھی نہیں جا سکتے. نہیں جی, آپ کے اعزاز بھی کم نہیں ہیں. شکر ہے اللہ کا. لیکن دیکھو جی, مجھے صدارتی ایوارڈ بھی ملا اور بھی ملا, اور مجھے مسقط سے انہوں نے مجھے سونے کا تاج پہنایا یہ پچھلے دنوں, اور یہاں امریکہ سے مجھے لائف اچیومنٹ کے سلسلے میں ایک ایوارڈ ملا. تو باقی بہت سے ملے. ایم اے میں فرسٹ آیا, وہ سارے ملے. تو میں جس کو سب سے زیادہ بڑا ایوارڈ گردانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں طواف کر رہا تھا
اللہ نے بڑی سعادت دی. بے شک. بلکہ ایک دفعہ تو عمرے پہ ہم کئی دفعہ گئے ہیں, عمرے پہ اکٹھے گئے, تو وہاں میں نے بھی احرام پہنا. ایک لڑکا بڑا خوبصورت, اچھا اس نے بھی احرام باندھا ہوا تھا, وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی, خانہ کعبہ ہے, بیت اللہ کے سامنے یہ شخص میری طرف دیکھ رہا ہے لڑکا. تو مجھے عجیب سا لگا اور وہ کھسکتا ہوا میرے پاس آ گیا. تو مجھے آ کے کہتا ہے تسی بھی ایتھے ہی ہو؟ اچھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا ہمیں بھی اذن مل گیا ہے بارگاہ سے تو ہم بھی حاضر ہو گئے ہیں. کہتا ہے جی مجھے بالکل نہیں پتا تھا آپ یہاں ہیں اور میں نے ابھی آپ کے نام کا عمرہ کیا. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. انور کی کوئی اپنی فضیلت نہیں واللہ, اللہ کا احسان ہے فقیروں کی دعا. بعض عقیدت مند مجھے کہتے ہیں آپ بڑے عظیم ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں یہ بات اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ میرے والد صاحب کا نام عظیم تھا اور یہ ان کی دعائیں ہیں. بہت بہت شکریہ جی. وقت چونکہ ہمیشہ ہی کم ہوا کرتا ہے, اور پھر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے جتنا بھی وقت ہو وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے, تھوڑا ہی ہوتا ہے. میری بڑی کوشش تھی کہ اس سے زیادہ ہم کچھ اور گفتگو کر پاتے, لیکن مصروفیات بھی ہیں اور پھر ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کا میں اپنے ادارے کی طرف سے, ڈی ایم کی جانب سے, ڈی ایم چیئرمین لیاقت ملک صاحب کی جانب سے, اپنی جانب سے, ہمارے جو پروڈیوسر ہیں, ہماری ٹیم ہے, ہمارا جتنا عملہ ہے جی, سب کو بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر. ان سب کی جانب سے آپ کا بہرحال بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ پھر کبھی دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, آپ یہاں پھر تشریف لائیں گے, ہم آپ سے پھر انشاءاللہ سیکھیں گے, جانیں گے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, ہمیں امید ہے کہ بہت کچھ جاننے کے لیے, سیکھنے کے لیے ہمیں ان دو شخصیات سے, کیونکہ یہ وہ گفتگو ہوا کرتی ہے جو عام طور پہ کہیں ہوا نہیں کرتی, بڑی انفارمل سی, ذاتی سی, اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. امجد شاہ کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.